السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور آپ کے سامنے آج کچھ سچ اور حقائق بتانے ہیں. دیکھیں، انسان کو سچ بولنا چاہیے اور حقائق سامنے لانا چاہیے. ہمارے ہاں کچھ دوست احباب ایسے ہیں جو سیاسی جماعت سے پیار یا کوئی کہہ دے کسی ایجنڈے کے تحت وہی بیانیاں لے کے جانا چاہتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں. یہ بہت زیادتی ہے اور جواب دہی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. آج میں کوشش کروں گا، جو ہمارے ہاں کئی ہمارے یوٹیوبر یا صحافی دوست ہمارے جو غلط بیانی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید انہیں قانون پتہ ہے. قانون کے لیے وکیل ہونا لازمی ہے سمجھنے کے لیے، اس کے لیے فیصلہ جات پڑے جاتے ہیں. خالی صرف کورٹ میں پروسیڈنگ اٹینڈ کر کے آپ قانون نہیں سمجھ سکتے، تو ذہن میں یہ رکھ لینا چاہیے ہم سب کو. صحافی کا کام صرف رپورٹنگ کرنا ہے. جب وہ تجزیہ نگاری کی طرف آئیں گے تو یو نیڈ ٹو ہیو این ایکسپرٹیز آن دی سبجیکٹ. آپ کو اس پہ تجربہ ہونا چاہیے. اور آج میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں صحافی بددیانتی ہوئی. پہلی بات یہ امپریشن دینے کی کوشش کی گئی ہمارے محمد کہ عمران خان کو بیلوں میں پتہ نہیں کو خاص ایکسٹراڈنری ریلیف دے دیا گیا، روزانہ کی درخواست بنیاد پر ضمانتیں لگ گئیں، اور اس کا نواز شریف کی اپیلوں میں جو اپنا غیر روایتی کہہ دیں آج تک کوئی مثال نہیں ہے سسپینشن کا یا بیل کا، اس سے موازنہ کر رہی. کچھ دکھ اور افسوس ہوا، بڑی تکلیف ہوئی. پھر جو بینچز کی تشکیل پہ ہم وکلا بڑا ایک آئینی سوال اٹھاتے ہیں، اور کس نے کہہ دیا کہ یہ خالی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی مخصوص بینچز میں لگتے ہیں کیسز. اس میں سوال ہم بڑے عرصے سے اٹھا رہے ہیں اور میں بتاؤں گا آپ کو کیا کیا حالات ہیں. پھر سائفر کی اپیلیں، عمران خان صاحب کی اپیلیں ضمانتوں کے حوالے سے اور جو فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے، وہ کیوں نہیں اس ہفتے میں لگی؟ اور یہ کہا گیا کہ جناب فوجداری بینچ نہیں ہے. آج حقائق سے وہ بھی جھوٹا ثابت کریں گے کہ کیا ہے. پڑھ لیا کر لیں تو آسانی ہو جاتی ہے. اور نواز شریف کیسے لاڈلا ہے سسٹم کا، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور سلیم صافی نے جو انٹرویو کیا ملازموں کا، جو 2 ٹکے کے ملازم کہہ دیں یا کہہ دیں آپ، ہمیں یہ بڑی اچھی طرح لفظ ہے. ہمارے پیر صاحب بہت خوبصورت ایک بات کہا کرتے تھے، بڑے ہماری جد پاک بڑی اعلیٰ ہے، ہماری جد پاک بڑی اعلیٰ، ہماری اولاد اولاد اور خدام 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 خدام. یہ حیثیت ہے خداموں کی. چلیں سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں سائفر کی اپیلوں کے حوالے سے. میں نے ٹویٹ کر دیا، کچھ لوگوں نے بتایا کہ جناب اگلے ہفتے میں جیسے سردار مسعود طارق صاحب کی صاحبزادی کی شادی ہے، مبارک ہو، بڑی اچھی بات ہے، اور بیٹی اور سب کی سانجھی ہوتی ہیں. تو کیا ایک جج نہیں ہے تو کیا انصاف کا نظام رک جائے گا؟ یہی سوال تو جسٹس قاضی فائز کے دور کے پر اٹھائے گئے ہیں. کہا گیا جناب فوجداری تو بینچ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا کمال کی بات ہے، کاز لسٹ پوری اٹھا کر دیں. میں نے پہلی کاز لسٹ کی پہلی صفحہ اٹھا لیں تو بیل آفٹر ریسٹ لگی ہوئی ہیں جسٹس قاضی فائز. باقی اور کس نے کہہ دیا کہ یہ اپنا سپریم کورٹ کے اندر فوجداری بینچ اور سول بینچ کا کانسیپٹ ہے؟ میں ابھی یہ بھی حیران ہو رہا ہوں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ رولز پڑھ لیں اور ہائی کورٹ کا کانسیپٹ اگر رکھ لیں، ہائی کورٹس میں یہ کانسیپٹ ہے کہ فوجداری، سول، رینٹ. سپریم کورٹ میں ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ یہ فوجداری بینچ ہے، یہ سول بینچ ہے. سپریم کورٹ میں جو ججز آتے ہیں ان کو عبور حاصل ہوتا ہے فوجداری میں بھی، دیوانی میں بھی، کانسٹیٹیوشن پہ بھی، ہر سبجیکٹ کے اوپر. اور یہ چیلنج ہے اس حوالے سے کہ یہ جو بات نہیں کر دی ہے پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے، صرف اپنے اس بیانیوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اس لیے میں نے ٹویٹ بھی کر دیا اور پہلا صفحہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. تو اب کیا جواب دیں گے؟ اور سوال ہے ہمارا سپریم کورٹ رجسٹرار سپریم کورٹ سے. رجسٹرار میں نے تو پہلے دن سے بتایا تھا کہ یہ باقاعدہ سلیکٹ کر کے لائے گی یہاں، ایسے نہیں ہے. اور وہی جو کانسیپٹ ہے جو ہم بات میں اوائڈ کرنا چاہتا، لیکن اب مجبور کیا جا رہا ہے ہم خیال بینچ کا. جو وہ سوال اٹھاتے ہیں تو ہم خیال بینچ تو یہ بیٹھے ہوئے اس وقت. تو اب جو ہو رہا ہے جس طرح بینچ اپنی مرضی کے بنائے جا رہے ہیں. پرویز مشرف کا کیا کیس کا ہم خیال بینچ بنا، میں نے تو پہلے دن ہی کہا تھا. اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ جیسے سردار طارق مسعود آئیں گے، اور جیسے سردار مسعود انصاف کی توقع نہیں ہے. میں پہلے بتا دوں آپ کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کا مائنڈ اگر سیٹ اگر دیکھ لیں آپ، ایک آدمی جیسے قاضی فائز صاحب کا ذہن جو ہے ہر آدمی جانتا ہے. یعنی جج کے بارے میں جب عام آدمی سمجھ آئے تو انصاف کہاں ملے گا؟ سردار طارق مسعود سے انصاف،
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھتا ان سے. اور ان کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک ذہن دیکھ لیں. جس طرح انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ وہ ایک اور یہ ایک عام بات ہے, زبانیں زدیں عام یہ ہوتی تھی, لائرز موومنٹ میں ہوتی تھی بات کہ ان کو کیسے جج بنایا گیا اور ہمدردیاں کہاں رکھتے ہیں. یہ عام سی باتیں ہیں, یہ میں وہ بات نہیں کر رہا. سروے کرا لیں آپ کو پتہ چل جائے گا اس حوالے سے. اور تقاضا ہے یہ اس ہفتے میں لگائیں. کیوں جیسے سردار طارق مسعود کے بینچ میں لگے؟ یہ جو بہانہ بنایا گیا ہے جناب, جو بتا رہے ایکسپلین کر رہے ہیں صحافیوں کے ذریعے کہ جناب اس لیے کہ فوجداری بینچ نہیں ہے, وہ فوجداری بینچ کا بیانیہ بھی زیرو ہو گیا. میں نے ثبوت دے دی ہیں. اپیلیں بنتی ہیں عمران خان صاحب کی اپیلیں بھی, اور فرد جرم عائد کا فرد جرم بھی نہیں بنتی ہے. اختیارات یعنی دیکھیں. اور اس کے ساتھ اگر آپ جوڑ لیں اپنا جسٹس محسن اختر کیانی, محسن اختر نے بہت لاجیکل سوال اٹھایا ہے. اور میں خود سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے فیصلے کو مانتا ہی نہیں. یہ اگر ریگولیٹ کرنی ہے پروسیڈنگ تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ, ہمارے ہائی کورٹ کے رولز ہیں, سپریم کورٹ کے رولز ہیں, اس میں ترمیم کی ضرورت ہے. ہمارا کیس ہی یہ ہے سارا. سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا. آج میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو ہم نے آئینی حیثیت دے کر کمپرومائز کیا ہے عدلیہ کی آزادی کے ساتھ. آپ کو کرنا ہے. اور جسٹس محسن اختر نے یہی تو کہا ہے کہ فل کورٹ بیٹھ کر سارے معاملے کو دیکھے اور ججز اور ججز چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرے. یعنی یہ سب جتنے سب بیٹھے ہوئے ہیں, کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا سپریم کورٹ بیٹھے کہ ہائی کورٹ میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے. جتنا یہ اختیار بے دریغ اختیار استعمال ہوتا ہے ہائی کورٹس کے اندر, آپ کو مجھے تو پتہ ہے اس بات کا. میں نے تو سافٹ ویئر یہاں پایا ہائی کورٹ میں, سافٹ ویئر کے ذریعے مخصوص بینچوں میں کیس لگانے کا ایک رواج آیا. اور گورنمنٹ میں بیٹھے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بیٹھ گئے. میں نے اس کے خلاف نیب میں گیا, میں نے بڑی اپنی جنگ لڑی ہے اس حوالے سے. یہی کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. پسند اور ناپسند اپنی مرضی سے. لاہور ہائی کورٹ میں آج بھی آپ کس نے کہہ دیا کہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ؟ لاہور ہائی کورٹ میں مخصوص بینچز پچھلے 1.5 سال سے جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے, نگران حکومت کو بچانے کے لیے اس کے لیے مخصوص بینچز بنتے آ رہے ہیں. اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف مخصوص بینچز پہ کیس لگتے ہیں. اور جس کسی نے انصاف دینے کی کوشش کی وہ تو رجسٹری میں رہا ہی نہیں. یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ بتا دیں آپ کے سامنے باتیں رکھتے ہیں. اور ہاں جسٹس عامر فاروق صاحب بالکل, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے اختیارات, انتظامی اختیارات اپنے اور ایک نقطہ نظر سے استعمال کرتے ہیں. ان پہ اتنے الزامات ہیں, انہیں خود پیچھے ہٹنا چاہیے. ان کے بارے میں اپنا باعث کا ہی کام اور جو کچھ بھی کیا آپ کے سامنے ہے. تو شاہانہ کے کیس میں جس طرح اس نے ٹریٹ کیا, انہوں نے جس طرح لے کر گئے, وہ ہم سب کے سامنے ادارہ اختیار تیار نہیں کیا. سائفر میں بھی ادارہ اختیار, اور سائفر میں بیل میں کس حد تک چلے گئے, کویشمنٹ اور بیل اکٹھی ڈیسائیڈ کر دی. یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے. تو اس میں یہ میں تو کہوں گا کہ جب اپنا عمران خان کی ضمانتیں جو ہے نا اور کویشمنٹ کا یہ فل کورٹ بنایا, تقاضا ہے ہمارا, فل کورٹ بنائے, فل کورٹ کے سامنے رکھیں. پھر اگلی جو باتیں نواز شریف کو ریلیف دینے کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ یہ بھی لوگ بتا رہے ہیں, لندن میں بیٹھے باتیں ہو رہی ہے کہ جناب مخصوص بینچ کے پاس لگے گا. اور بھی نواز شریف اور عمران خان کی بیلوں میں پہلے میں آپ کو کمپیریزن بتا دوں. ہمارے یہاں جو ضمانت قبل از گرفتاری ہے نا, ضمانت قبل از گرفتاری جناب یہ رائٹ ہے, یہ حق ہے. اور نواز شریف کی ضمانت نہیں تھی, سزا یافتہ ہے, سزا بھگت رہا تھا. پتہ نہیں کس حیثیت سے کمپیریزن کرتے ہیں اس بات کا. پہلے تو غیر قانونی طور پر میں سمجھتا ہوں کوئی مثال موجود نہیں ہے. ایک سزا یافتہ کو ملک سے باہر بھیجا گیا, پھر وہ اپنی مرضی سے 4 سال عیاشیاں کرتا ہے اور آگے آپ کے سسٹم کے سامنے پیش بھی نہیں ہونا. کس نے کہا ہے؟ بتا دیں ایک مثال بھی موجود ہو تو اس کو مت کمپیئر کریں. خدا را اگر آئین اور قانون نہیں پتہ تو پوچھ لیں, کسی سے مشورہ کر لیں اس حوالے سے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. نواز شریف سزا یافتہ ہے, سزا یافتہ کو جیل میں جانا ہے, اس کو ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دیا گیا. اور کمال کی بات ہے وکالت نامہ جو ہے اشتہاری کا تو سائن ہی نہیں ہو سکتا تھا, بالکل سائن نہیں ہو سکتا تھا, اشتہاری ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ریلیف دیا ایکسٹرا آرڈنری کہ جناب وہ وکالت نامہ تو غلط ہے لیکن جو ہم نے ریلیف دے دیا. فیسلیٹیٹ کیسے کیا؟ فیسلیٹیٹ کیا گیا. پھر گورنمنٹ پنجاب نے 401 میں سزا سسپینڈ کر دی, حالانکہ وہ بھی سسپینڈ نہیں کر سکتے, اشتہاری تھا. تو یہ وہ ساری باتیں جو قوم کے سامنے سچ بتائے نا. یہی تو کہہ رہے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی اس طرح نہیں ہوتی ہے جس طرح آئین اور قانون کی بالادستی یہ لوگ چاہ رہے ہیں. اور ریلیف سننے کی نویدہ دے رہے ہیں کہ جناب وہ وجہ ہی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 8 فروری سے اگر آپ آئے تو 52 دن سے پہلے شیڈیول جاری ہونا ہے. تو 52 دن شیڈیول جاری ہونے سے پہلے یہ کام ہونا ہے. تو نواز شریف کی اپیلوں ہوں گی تو الیکشن ہوگا نا, ورنہ تو دو نااہلیاں لٹک رہی ہے. اور یہ بات عام ہے, اب میں آپ کے سامنے رکھ دوں, یہ بات ہو رہی ہے. اور میرا جہاں تک خیال ہے یہ اپیل بھی جو سننی ہے نا, یہ اپیل بھی لارجر بینچ سن لے.
پاناما کی اور ایول فیلڈ کی نا، انصاف نظر آ جائے گا نا، سارا اسلام آباد ہائی کورٹ پورا سونے تو مزہ آئے گا اس حوالے سے. تو یہ جو نوید سنائی جا رہی ہے، جو بتایا جا رہا ہے کہ جناب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہی تو بیانیہ اس ملک نے تباہی کر دی ہے. سلیکشن اور کیا ہوتی ہے؟ یہی سلیکشن ہوتی ہے. عمران خان کے کیسوں کے ساتھ کمپیریزن کرنا، ضمانت قبل از گرفتاری ہر ایک کا حق ہے، میں بھی کرا لیتا ہوں، روزانہ لگوا لیتے ہیں کہ گرفتار نہ ہو سکے. کس نے کہا کہ ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ہے؟ دکھ اور افسوس ہوتا ہے اس بات کو سامنے رکھتے، اس کو کمپیر، یعنی ہاں اچھا رپورٹنگ کرتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں، جو وکیل ہوگا، وکیل یہ کوئی نہیں کہے گا، کسی وکیل کو سامنے بٹھا کر یہ بات کریں تو آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے گی. اور سائفر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بڑی واضح طور پر، اور بینچ ریگولیٹ کیا کرنے کے حوالے سے آخر میں بات میں کرتا چلوں. وہ بینچ ریگولیٹ کیا ہے؟ ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اس کا اختیار ہے جو مرضی آئے. اب میں کئی کیسز ایسے ہیں جو نہیں لگے سیم ڈے، میں نہیں ان باتوں میں جانا چاہتا، اور سیم ڈے فکس ہو کے ریلیف، جہاں ان کے تو کئی ایسے ہیں پٹیشن بعد میں آتی، پہلے فیصلہ ہو جاتا ہے. میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں اس لیے نہیں بات زبان زیادہ کھول رہا، اچھا نہیں لگتا، میں وکیل ہوں اور میں نے پبلک انٹرسٹ والے معاملے میں بہت قریب سے ان سب چیزوں کو دیکھا ہے. میں تو پرانے دور کی بات بھی یہ کرتا ہوں، میں اور اس میں کئی لوگ گواہ ہیں اس بات کی. پٹیشن بعد میں آئی تھی، آرڈر پہلے ٹائپ ہو گیا تھا. یہ چھوڑیں، ان چیزوں کی طرف جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے چیف جسٹس ہائی کورٹس کے اختیارات ریگولیٹ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. نظر آ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے نظر آ رہا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں نظر آ رہا ہے. یہ کہنا کہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہی ہو رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج تک مجھے بتا دیں جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ دائرہ اختیار کی ایک درخواست واپس لینے کی پڑی ہوئی ہے نااہلی کے حوالے سے، توشہ خانہ کے، آج تک اس کا فیصلہ نہیں کر سکے. ایسا فیصلہ محفوظ ہوا ہے. یعنی درخواست واپس دینے میں بھی اس طرح، یعنی اور کیا، اور باعث کیا ہوگا اس سے، اور بڑھ کے باعث کیا ہو سکتا ہے؟ اور لاہور ہائی کورٹ میں 5 ممبر بینچ بیٹھا ہوا ہے، 5 ممبر بینچ نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہم وہاں بھی وہ نہیں پا رہے. اس لیے وقت کا تقاضا ہے. جو رولز ہیں ہمارے ہائی کورٹس کے، ترمیم ہو، اس میں جو بینچ مقرر کرنے کا اختیار، کیس مقرر کرنے کا اختیار، یہ چیز اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ میرٹ پہ یہ سارا کام ہو. ہائی کورٹ کے سافٹ ویئر نے پہلے ستیہ ناش کیا، وہ آپ لوگوں کے سامنے ستیہ ناش کر دیا اس سارے نظام کا، ملا کچھ نہیں ہے. اور اب میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحبان لاہور ہائی کورٹ سے یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے، وہیں سے سپریم کورٹ میں گئے ہیں. یہ تو آ گیا کہ وہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی خواہش تھی کہ جناب ایسا ہونا چاہیے، اس خواہش کو منطقی انجام پہنچایا گیا، لیکن عام آدمی کے ساتھ انصاف دیتے ہوئے کیا یہ تقاضے پورے ہوئے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے میں نے پورے جواب آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اور اس پہ آپ 1 to 1 کوئی بھی تیار ہے، آئیں اس پہ بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں، آئیں، لیٹس ہیو اے ڈیبیٹ آن دی سبجیکٹ. فورم کھولا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.